أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روداد کربلا جس کو ہم منزل بمنزل اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے اہم ترین واقعات کو ہم نے دیکھا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یکم محرم سے شروع ہوگا اور 15 محرم تک 15 دن جاری رہے گا. اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مدینہ سے مدینہ تک کے کچھ اہم واقعات پہ تبصرہ، تجزیہ اور حقائق بیان کیے جائیں. کربلا کا میپ بھی واضح ہو، نقشہ واضح ہو کہ مدینہ، مکہ، کچھ منازل، پھر کربلا، اور کیوں ہر جگہ کے ساتھ جو ایک سوال ہے کہ مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ کیوں گئے، مکہ کیوں چھوڑا، کربلا کیوں آئے، کوفہ کیوں جا رہے تھے. یہ سارے سوال ہمارے اس کورس میں شامل ہیں اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں جو پہلا سلسلہ ہوگا اس پہ ایک اور بات بھی ہم کریں گے کہ اتنی بڑی تحریک میں صرف 72 لوگ کیوں شامل ہوئے، اور اس کا عنوان یہی ہوگا کہ صرف 72 کیوں. اس سے زیادہ لوگ، یہ تحریک جو تھی، اس سے زیادہ لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کیوں نہ کر سکی ان اوے، اگر یہ سوال اپنی جگہ درست نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور دیگر سلسلوں پہ بھی بات ہوگی. تو آئیے آج کے چیپٹر کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. آج کے چیپٹر کا عنوان ہے شہد سے شیریں موت. کربلا جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو موت کا تصور ضرور آتا ہے، مگر اس موت کا تصور جو ہے وہ خاص طور پہ کربلا ہی میں آپ کو نظر آئے گا، کہ جو جہاں موت شہد سے زیادہ شیریں ہو، منتظر ہوں لوگ موت کے. تو آئیے باقاعدہ طور پہ اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں. وہ سب اس پرآشوب رات امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جمع ہو چکے تھے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 72 تھی. امام علیہ السلام نے خود انہیں یہاں جمع کیا تھا تاکہ ان سے ایک اہم بات کر سکیں. اور اب امام علیہ السلام کے حکم پر چراغ بھی بجھا دیا گیا تھا. امام علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ لشکر یزید میرے لیے اکٹھا ہوا ہے اور ان کی دشمنی مجھ سے ہے، لہذا تم سب کو اجازت ہے کہ رات کی اس تاریکی میں یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جان بچا لو. شب عاشور کی بات ہے. اس رات کے جب سارے لوگ جو قافلہ حسینی میں تھے، انہیں اکٹھا کیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، کہ امام علیہ السلام آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ وہاں جمع ہوئے تو امام علیہ السلام نے جو خیمے کے اندر چراغ تھا اس کو بجھایا اور پھر ان سے بات کرنا شروع کی. اور ایک لحاظ سے اگر آپ وہ ٹون دیکھیں، وہ الفاظ دیکھیں جو امام علیہ السلام کی اس خطبے کے تھے، تو امام علیہ السلام ایک پیغام نہیں پہنچا رہے تھے یا ایک حجت تمام نہیں کر رہے تھے. ان اوے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام گویا کہ کنونس کر رہے تھے کہ تم اگر جانا چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ. لہذا چراغ بھی اسی لیے پہلے ہی بجھا دیا تھا، تاکہ یہ جو گفتگو ہو اس میں کسی کے چہرے کے تاثرات کسی کو نظر نہ آئیں. ایون یہاں تک کہ جہاں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اس شرم میں نہ رہے، اس معاملے میں نہ رہے کہ میں ان سب لوگوں کے بیچ میں سے اٹھ کے گیا اور ان لوگوں نے مجھے پہچانا ہوا، دیکھا ہوا، تو کتنا عجیب ہوگا میرے لیے کہ میں ان لوگوں کے بیچ میں سے اٹھ کے جا رہا ہوں جبکہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام علیہ السلام نے اتمام حجت بھی کیا، پیغام بھی پہنچایا. ایک لحاظ سے کنونسنگ سٹیٹمنٹ بھی تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کربلا کی سرزمین پہ، یہ جتنے بڑے لشکر آ چکے ہیں، جتنے خط ابن زیاد کے آ رہے ہیں، جس قدر جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، فوجوں نے جو ہمیں گھیر رکھا ہے، یہ صرف اور صرف میرے لیے آئے ہیں. تم میں سے کسی کو گرفتار کرنے نہیں آئے. یہ تم میں سے کوئی فراری نہیں ہے کہ جس کو یہاں پہ پکڑنے کے لیے یہ سب جمع ہوئی ہوں. ان کا مقصد صرف ایک شخص ہے، اور وہ ہیں فرزند زہرا. اور فرزند زہرا خود کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہوئی ہیں، اور ان کی دشمنی مجھ سے ہے. ان کا مقصد اور مشن اور ہدف میں ہوں، تم نہیں ہو. تمہیں اجازت ہے، رات ہے، رات کی تاریکی ہے، اور تم یہاں سے جا سکتے ہو، اپنی جان بچا سکتے ہو. مگر ان میں سے کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا.
میں پہلے عرض کر چکا ہوں تاریخ کے ایک بہت حقیر سے طالب علم کے طور پہ، ادنا طالب علم کے طور پہ، کہ بندہ ایک حقیر کا جو حاصل مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ شب عاشور خیمہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ وہ ایک روایت کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو زبالہ میں تھے وہ لوگ گئے تھے، ٹولیوں کی صورت میں چھوڑ کے گئے تھے امام علیہ السلام کو، تب بھی امام نے ایک اتمام حجت کیا تھا، لیکن شب عاشور ان میں سے کوئی ایک بھی جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا، بلکہ ان میں سے بعض نے کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ وہ امام کے ساتھ 1000 بار بھی قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر یہاں سے جانے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ کربلا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، یہ جس طرح کی چیز ہوتی ہے، میں ذاتی طور پہ ایک جو جس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایکسپیرینس کیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو اجنبی بنائیں، تھوڑی دیر کے لیے، البتہ یہ ایک نیوٹرل کردار کے طور پر ہم اس واقعے کو دیکھنے کی کوشش کریں، ایک تیسرے شخص کے طور پر ہم اس واقعے کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یقین جانیے کربلا کے بہت بڑے پہلو اس کے بعد ہمارے اوپر کھلیں گے، کیونکہ ہم نے بچپن سے ایک چیز سوچی ہوئی ہے یا سمجھی ہوئی ہے، اس میں زیادہ تبصرہ اور تجزیہ اس لیے شامل نہیں ہو سکا کہ جب میں اور آپ کربلا سننا شروع ہوئے تھے، اس وقت ذہن لاجک کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ بہت بچپنے میں ماں کی گودیوں سے ہم نے کربلا سنا، پھر ایک جو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بعد میں بھی ہم نے کبھی اس کو ایک تیسرے فرد کے طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ ایک تیسرے فرد کے طور پر اسی منظر کو اگر اپنی نظر میں دیکھیں کہ ایک سید و سردار اپنے تمام قافلے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، بعض روایات میں تو یہ ہے کہ میرے اہل بیت میں سے بچے ہیں، کسی بچے کا ہاتھ تھامو اور چلے جاؤ، تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں رہے گا کہ تم چھوڑ کے کیوں آئے، عذر تو یہ بن جائے گا کہ میں ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں یا وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے آیا ہوں، مگر امام علیہ السلام کے ساتھ کسی کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ امام کو یہاں سے چھوڑ کر چلے جائے۔ وہ تقریریں پڑھنے کے لائق ہیں جو کتب تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، کہ ان میں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے امام علیہ السلام سے بتایا تھا کہ مولا، اگر ہم اپنے جذبات بتانا چاہیں تو ہمارے جذبات اس وقت یہ ہیں کہ ہم 1000 بار بھی اگر ہمیں قتل کیا جائے اور پھر دوبارہ ہمیں معشور کر کے دوبارہ زمین میں بھیجا جائے اور پھر ہم سے پوچھا جائے کہ اب تمہارا سلیکشن کیا ہوگا، تو تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے کسی صورت راضی نہیں ہوں گے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو پھر ان میں سے ہر ایک کو اس کا نام لے کر اس کی شہادت کا مقام دکھایا کہ وہ کل کہاں اور کس حال میں شہید کیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ بالکل تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہاں پہ اپنی جان کی قربانی پیش کرنا ہے اور اطاعت امام میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں راہ کربلا میں ایک منزل پر فرمایا تھا کہ ما دون ہؤلاء حجاب، میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، اس لیے شب عاشور جو ایک پردہ تھا اس کو بھی اٹھایا، اور وہ پردہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے ان کو دکھایا کہ وہ کل کہاں اور کس مقام پر اور کس حالت میں شہید ہوں گے۔ ایک ایک شہید کو اس کی جو شہادت تھی اس کی ڈیٹیل بتائی اور اس پردے کو بھی اٹھا دیا، گویا کہ اب وہ اس رات اپنی شہادت کا مقام بھی دیکھ رہے تھے، جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ رہے تھے۔ اور جو شخص اپنی جان کو امام علیہ السلام پر قربان کرنے کو کامیابی جانتا ہو، سعادت سمجھتا ہو، اور اس کے اوپر مہر بھی یوں لگ جائے کہ امام نے بتا دیا ہو کہ ایسا ہی ہوگا، آپ ذرا اس کے جذبات کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ اس سے بڑی کامیابی اس کی نظر میں کوئی نہیں تھی، اور اس کو اس کی زندگی میں بتا دیا گیا ہے یہ کامیابی تمہیں کل اس طرح سے مل کر رہے گی۔ تو یہی حالت تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی، جب امام حسین علیہ السلام اس تاریک خیمے میں انہیں یہ ساری باتیں بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے۔ اس دوران خیمے کے کونے میں ایک 13 سالہ بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، جو یہ ساری گفتگو بہت شوق اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ ظاہر ہے یہ جب گفتگو خیمے میں ہوئی تھی تو صرف ایک 13 سالہ بچہ نہیں تھا، باقی بھی لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، مگر خاص طور پہ ایک 13 سالہ بچہ جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے، کہ وہ ساری گفتگو شوق سے بھی سنتا رہا وہ بچہ، اور دلچسپی سے بھی سنتا رہا۔ لیکن جب اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں بلی اس لسٹ میں نام ہو کہ جن کو تحفے اور تحائف مل رہے ہیں اور گفٹس مل رہے ہیں، اور آخر وقت تک آپ ہر نام پکارا جائے تو آپ سوچیں گے اگلا نام میرا ہوگا، اور اتنے سارے ناموں کے بعد
خاموشی ہو جائے اور آپ کا نام نہ پکارا جائے، تو کبھی آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، کبھی آپ کی زبان پہ بھی آ سکتا ہے کہ کیا میرا نام اس لسٹ میں نہیں تھا جن کو تحفے اور تحائف ملنے والے ہیں؟ جناب قاسم کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ اس خیمے میں بیٹھے ہر نام پہ منتظر ہوتے تھے، شاید اگلا نام میرا ہوگا، مگر جب آخر تک تمام لوگوں کے نام لے لیے گئے، جناب قاسم کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ اٹھے اور انہوں نے سوال کیا کہ چچا جان، کیا ان شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ایک چیز اور بھی عرض کروں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کربلا کے اور شہید تھے، ہمیں کسی اور شہید کے حوالے سے نہیں ملتا کہ کسی بچے کا نام نہ لیا اور کوئی اور بچہ بھی کھڑا ہوا ہو۔ بظاہر اس گفتگو میں شاید ان بچوں کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوا اور ان کے مقام بھی ان کو دکھائے گئے، چونکہ سوال ایک ہی بچے نے کیا ہے، مطلب ہے نام ایک ہی موجود نہیں تھا یا ایک نام مس کیا گیا تھا، بات اس پہ نہیں کی گئی تھی، تبھی ایک سوال اٹھا ہے۔ اس کی جو خاص طور پہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے واقعہ کربلا میں، جناب قاسم کا جو ایک خاص امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنے شہید ہوئے بچے، ان کے والد بھی کربلا میں موجود تھے، یا اگر والد کربلا میں موجود نہیں تھے تو حیات تھے، زندہ تھے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ ان بچوں کو، جیسے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار کے اون و محمد کو بھیجا ہی قربانی کے لیے گیا تھا اور پہلے سے ہی اجازت تھی۔ لیکن جناب قاسم وہ واحد بچے تھے جن کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور یہ ابھی تقریباً آپ کہہ لیجیے 13 سال کے اوپر نیچے عمر تھی، جو تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ بچہ جس کو ایک بیوہ ماں نے ساری زندگی اپنے مستقبل کے سہارے کے طور پر پالا ہو، اور وہ صرف مستقبل کا سہارا نہ ہو بلکہ سبط اکبر، فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی بھی ہو اور وارث بھی ہو، اور اب وہ میدان جانے کے لیے جب اجازت مانگے گا اور وہ جائے گا تو اس ماں پہ کیا گزرے گی جو ماں ساتھ موجود ہے، اور جس کی مستقبل، جس کی امیدوں کی ایک مرکز اور محور یہی بچہ تھا۔ تو اس لیے شاید جو ایک امتیاز بیان کیا جاتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مخصوص ڈیفرنٹ قسم کا ایک شفقت بھرا جو انداز تھا، جو بیہیویئر تھا، وہ جناب قاسم کے ساتھ روا رکھا تھا، اور پوچھا، قاسم بیٹا، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کربلا میں یہ سوال ہو رہا ہے موت کے بارے میں، اور ایک بچے سے سوال ہو رہا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ڈیتھ، آپ کی نظر میں موت کیا چیز ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا۔ جناب قاسم نے سوچا کہ شاید میرے چچا اس لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ قاسم ابھی چھوٹا ہے اور کہیں لشکر یزید سے لڑنے اور موت کے مقابل جانے کے وقت گھبرا نہ جائے، اس لیے فوراً دلیرانہ لہجے میں بولے، چچا جان، میرے لیے تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھی ہے۔ جیسا سوال تھا بالکل اسی انداز میں جناب قاسم نے جواب دیا کہ چچا، اگر آپ کی نصرت میں موت آ رہی ہے اور اس وقت اگر کربلا میں آ رہی ہے، تو یہ دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ خوش ذائقہ بھی ہے، شیریں بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، اور شہد کو دنیا کی خوش ذائقہ ترین چیز کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جناب قاسم گویا کہ بتا رہے تھے کہ اگر موت ٹیسٹ ہو سکتی اور اس کا ذائقہ بیان کیا جا سکتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی خوش ذائقہ ترین چیز یعنی شہد سے بھی زیادہ پیاری اور میٹھی اور محبوب ہے مجھے اس وقت آپ کی نصرت میں شہید ہو جانا۔ یہ سن کر قاسم علیہ السلام کے چچا امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی، اور ناز و محبت سے کہنے لگے، ہاں قاسم، تم بھی کل شہیدوں میں ہو اور علی اصغر بھی کل شہیدوں میں ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ قاسم، آپ کا نام بھی شہیدوں میں ہے، اور جناب علی اصغر بھی یہاں تک کہ کل کے شہیدوں میں موجود ہیں۔ یہ سن کر قاسم مطمئن ہو گئے، اور پھر بقیہ ساری رات عبادت، دعا اور اگلی صبح ملنے والی شہادت کی خوشی میں گزر گئی۔ یہ کوئی جذباتی یا افسانوی بات نہیں ہے جس کو ہم دوسری تیسری بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ روز عاشور، اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی حالت کیا تھی، شب عاشور اور روز عاشور، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زندگی کا سب سے بڑا تحفہ، زندگی کی سب سے بڑی سعادت ملنے والی ہو اور فار شور ملنے والی ہو، اور آپ نے اپنی زندہ آنکھوں، کھلی آنکھوں سے وہ سارا کچھ دیکھ لیا ہو، اور عاشق
शहादत हो वो शख्स, और नुसरत इमाम में शहादत आने वाली हो, और इमाम जवानाने जन्नत का सरदार अपने साथ जन्नत लेकर जाना चाहता हो, करबला के महवर व मरकज में, करबला मुअल्ला में इंसान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो रहा हो, जिसको इन सारी कामयाबियों को यकीन हो, और ये यकीन खास तौर पर शब आशूर से यकीन की आला तरीन मंजिल में तब्दील हो चुका हो, उनके दिल की कैफियत को कोई आरिफ आसानी से समझ सकता है कि किस कैफियत में गुजरी होगी। लिहाजा अगली सुबह मिलने वाली शहादत की खुशी भी थी जनाब कासिम को, इसलिए रात इबादत, दुआ, मुनाजात में गुजरी। नमाज सुबह के साथ ही दुश्मन ने लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। इंशाल्लाह हम अगले एक दो चैप्टर्स में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। 10 मुहर्रम का हमला हुआ कैसे, ये आगाज कब हुआ जंग का, किसने जंग का आगाज किया, एग्जैक्ट वक्त क्या था, और पहले हमले में ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर का कितना नुकसान हुआ, कितने अफराद शहीद हो गए। लेकिन ये यकीनी है, ये वो नमाज थी जिसकी ताकीबात में शहादत करबला पेश की गई है। क्योंकि ताकीबात नमाज, ताकीबात का मतलब होता है नमाज से आप जो ही सलाम मुकम्मल किया और आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर करने के बाद आप जो जिक्र करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो ताकीबात नमाज कहलाता है। ताकीबात नमाज का मतलब नमाज के फौरन बाद की जाने वाली नेकी। वो इंशाल्लाह सलावात की सूरत में होती है सबसे पहले, फिर आप तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में वो नेकी करते हैं और ताक़ीबात में आती है, फिर आप दुआ होता है, सजदा, शुक्र, इसके अलावा मुख्तलिफ दुआएं और चीज़ें जो आप करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ताक़ीबात नमाज यानी नमाज के फ़ौरन बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के बाद की जाने वाली नेकी ताक़ीबात नमाज कहलाती है। तो ये वो दिन था रोज़े आशूर कि जिसकी नमाज सुबह की ताक़ीबात में शहादत पेश की गई है, और एग्जैक्ट ताकीबात में पेश किया गया, इसकी ताकीबात में शहादत था। सो नमाज सुबह के साथ ही अब अंदाजा करेंगे, इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे कि दुश्मन कितना बेताब था हमला करने के लिए। ऐसा नहीं था कि सामने बहुत बड़ी फौज थी और इसलिए वो बहुत हमला कर दिया। बेताब इस कदर थे वो अपनी काम, वो भी अपने लिहाज से अपने आप को कामयाब समझ रहे थे कि ये लश्कर कब हमारा मुकाबला कर सकता है। चंद लम्हों की बात है, हम फातिहाना अंदाज में कूफा वापस जाएंगे, अपने लिए इनाम व इकराम पाएंगे। सो नमाज सुबह के साथ ही दुश्मन ने लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। दुश्मन का ये हमला इज्तिमाई था, इस बात को भी इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि एक जंग होती है फर्दी, एक शख्स उस लश्कर से आता है, एक इस लश्कर से जाता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं और उनमें से फातेह सामने आ जाता है, और फिर इस तरीके से ये सिलसिला फर्दन फर्दन जारी रहता है, एक के मुकाबले में एक की जंग होती थी उस जमाने में। फिर जब किसी को लगता था कि अब मैं हार जाऊंगा, एक एक बंदा भेजा तो वो एकदम पूरी फौज अटैक करती थी दूसरे के ऊपर, उसको इज्तिमाई हमला कहा जाता है। अरब रिवायात के बरअक्स, जहां हर जंग का आगाज एक के मुकाबले में एक बंदे से होता था, यहां इज्तिमाई हमला कर दिया गया, सुबह ही कर दिया गया, और ताकीबात नमाज ही में कर दिया गया। सो पहला हमला सुबह, नमाज सुबह के फौरन बाद हुआ, और दुश्मन का ये हमला इज्तिमाई हमला था। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब ने इजाजत लेकर एक एक करके मैदान में जाकर जंग करना शुरू की। अब ऐलान जंग हो चुका था, तो उसके बाद एक एक सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो थे वो जाते असहाब में से, और वो वहां पे जंग करते। लेकिन जो भी मैदान में गया वो जिंदा वापस न आया। इसके बावजूद वो सब मैदान में जाने और शहादत पाने के लिए बेताब थे। अजीब मंजर है, मैंने फिर आपसे अर्ज किया कि एक तीसरे शख्स के तौर पर अगर हम करबला को देख सकें, और हम फिर जब तीसरे शख्स के तौर पर देखेंगे ना, तब बेहतर अंदाज में तीसरे शख्स को दिखा भी सकेंगे। जरूरत है कि हम करबला इस वक्त दिखाएं। और हमारे पास अब तो मीडियम्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया, और फासले खत्म हो चुके हुए हैं, लोगों के घरों तक करबला पहुंचाना आसान हो गया है। वो जमाना गुजर गया जब किसी के बारे में हम बेबस होते थे कि वो करबला सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, मैं क्या करूं। अब हम इन सारी चीजों को पहुंचा सकते हैं। आप अंदाजा करें कि एक छोटा सा लश्कर है, उसमें से जो भी शख्स मैदान में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तो नॉर्मली जो इंसानी साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, और जो जो उसकी नफ्सियात हैं, उसके हिसाब से जो लश्कर पीछे जिंदा है और जिसने दोबारा एक एक करके मैदान में जाना है, उनकी हालत क्या होनी चाहिए। यहां बिल्कुल बरअक्स था। सारे के सारे शहादत पाने के लिए और मैदान में जल्द अज जल्द जाने के लिए बड़े बेताब थे। जनाब कासिम भी पुरजोश थे।
بہت پرجوش تھے کہ ابھی کچھ دیر بعد مجھے بھی میدان جانے کی اجازت ملے گی اور میں اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں گا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا اور اپنی ننھی سی جان اسلام کو زندہ کرنے کے لیے پیش کر سکوں گا۔ ان بیتاب افراد میں یہ 13 سال کا نوجوان بچہ بھی شامل ہے کہ کب مجھے اجازت ملے اور میں میدان جاؤں اور میں پھر دشمن پر ٹوٹ پڑوں، اپنی جان کی پرواہ ہی نہ رہے مجھے۔ اور پھر ان کو زیادہ انتظار اس لیے بھی تھا کہ میں شجر اسلام کو بچانے کے لیے اپنی ننھی سی جان کا جو قربانی ہے اور وہ کب پیش کر سکوں گا، اس لیے وہ بڑے بیتاب تھے میدان کربلا میں۔ ان سے پہلے ان کے دونوں دوست اون اور محمد بھی شہید ہو چکے تھے اور ان کے لاشیں خیموں کے باہر دوسرے شہیدوں کے ساتھ رکھے تھے۔ میں شاید مثال اس کی کو پرفیکٹ عرض نہ کر سکوں، آپ خود اندازہ کیجئے، پھر میں عرض کر رہا ہوں۔ جو کربلا ہم پہلے سنی بچپن میں ہی اس کو بڑے ہم نے جذبات کے پریکٹیکلٹی سے اس کو گزارنا ہے، ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ، کہ ایک بچہ ہے، نوجوان 12-13 سال کی عمر ہے، اور اس کے دو دوست تھے جس کے ساتھ وہ بچپن گزارتا تھا، کھیلتا کودتا تھا، اور وہ دونوں بچے بھی میدان میں گئے ہوں، شہید ہو چکے ہوں، ان کی لاشیں بھی آ چکے ہوں اور خیموں کے باہر دوسرے شہیدوں کے ہمراہ پڑے ہوں۔ اب 12-13 سال کا جو بچہ ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ 12-13 سال کے بچے کو تو چھوڑیے، بڑا انسان ہی جب اس کے گھر میں اگر کوئی میت پڑی ہو اور وہ میت زخمی بھی ہو اور اس کے اوپر ظلم بھی کیا گیا ہو، تو آپ اندازہ کیجئے اس وقت بچے نہیں بڑوں کی کیفیت اور ان کی سچویشن جو ذہنی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ جہاں پہ جناب قاسم کے دو دوست اون و محمد بھی شہید ہو چکے تھے، اور اس کے باوجود جناب قاسم کے اندر جو جذبات تھے شہادت کے لیے، جو موت کے لیے، وہ پہلے سے زیادہ بے تابی کی طرف مائل تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب جناب قاسم کو میدان جانے کی اجازت مل گئی۔ میدان کربلا بھیجتے ہوئے چچا اپنے بھتیجے سے بغل گیر ہو گئے اور کچھ دیر دونوں یوں ہی روتے رہے۔ میں عرض کروں کہ اس پورے منظر نامے میں کہیں پہ بھی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، خود ساختہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی لفظیں ہیں جن کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعتاً یہ وہ شہید ہیں جن کو جب امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی تو دونوں چچا بھتیجا بغل گیر ہو گئے اور کافی دیر اسی طریقے سے روتے رہے۔ امام علیہ السلام بھی اس بغل گیر کر کے اپنے بھتیجے قاسم کو، اور جناب قاسم بھی، یہ دونوں روتے رہے۔ میرے عزیز دوست، جناب قاسم میدان جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان سے پہلے جتنے بھی شہداء میدان جنگ میں گئے سب نے جنگی سامان پہن رکھا تھا۔ انہوں نے سر پر خود پہن رکھا تھا تاکہ دشمن کا وار ان کے سر پر اثر نہ کرے، اور سینے پر زرہ پہنی ہوئی تھی تاکہ دشمن کی تلوار سینے کو زخمی نہ کرے۔ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب اجازت مل گئی ہے جناب قاسم کو میدان میں جانے کی، اور البتہ ایک فرق ہے یہاں پہ۔ ان سے پہلے جتنے شہید گئے تھے میدان میں، انہوں نے جنگی لباس ان اوے پہنا ہوا تھا کہ ان کے سر پر خود ہوتا تھا، جس کو آپ مختلف منظر میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ جس سے تلوار اگر سر پہ لگے تو وہ اس کا جو وار ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ خود انسان کو بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے زرہ ہوتی ہے۔ خود پہن رکھا تھا اور زرہ پہن رکھی تھی، لیکن حضرت قاسم چونکہ کم سن تھے اور ان کے ماپ اور ان کی جسامت کی زرہ اور خود عربوں میں موجود نہ تھیں۔ اب اتنے کم سن بچوں نے تو کبھی جنگ ہی نہیں کی تھی کہ ان کے حساب سے خود موجود ہوں بنے ہوئے اور زرہ بنی ہوئی ہو اور وہ پہنتے ہوں۔ یہ تو بڑے لوگ جنگ کرتے تھے، جوان جنگ کرتے ہوتے تھے، مرد جنگ کرتے ہوتے تھے، اور ان کے حساب سے یہ چیزیں بنتی تھیں۔ جناب قاسم تو بہت چھوٹے تھے، ان کے جسامت کی نہ تو زرہ تھی اور نہ ہی خود وہاں موجود تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے انہیں میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے خود کی جگہ امامہ اور زرہ کی جگہ قمیض پہنائی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زخم ہیں کربلا کے اور جو قلب مبارک امام حسین علیہ السلام پہ لگے ہیں وقتاً فوقتاً، جن کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور جن کے لیے اظہار ممکن نہیں ہو پاتا۔ آپ خود اندازہ کیجئے، ایک شفیق چچا ہو، ایک یتیم بھتیجا ہو،
اور भतीजा अपने चचा पे जान कुर्बान करने के लिए जाना चाहता हो, चचा के जज्बात कैसे होंगे। अब मैदान में जाकर यह भी पता हो कि शहादत होगी और वापसी नहीं होगी, और ये भतीजा मेरी जान के लिए जा रहा है, चचा के जज्बात कैसे होंगे। और चचा जब मैदान भेज रहे हों, मैदान जंग में जंगी लिबास पहनाकर प्रोटेक्शन की पूरा सामान होता है, वो भी चचा के पास ना हो, कपड़े का अमामा, कपड़े की एक कमीज हो, वो पहना दी जाए, और चचा जानता हो ये अमामा और ये कमीज किसी तीर तलवार और नेज़े को रोक ना सकेंगे, और मेरा भतीजे का जवान जो नाजुक जिस्म है उसकी कोई हिफाजती चीज भी मैं पहना नहीं सकता हूं, तो उस चचा पे क्या गुजरेगी। और अगर वो चचा इमाम वक्त भी हो, शफीक और मेहरबान इमाम उम्मत का रहबर भी हो, तो उनके दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र है, उनकी अजमत है कि अपने भतीजे को मैदान में भेजते हुए खोद नहीं पहना सके तो अमामा पहना दिया, जरा नहीं थी तो उसकी जगह पर कमीज पहना दी। फिर उनकी कमीज का गरेबान भी चाक कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमीज पहनाई, बल्कि एक खास तौर पे एक इजाफी काम जो सिर्फ जनाब कासिम के हिस्से में आता है, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जो कमीज थी उसका गरेबान भी चाक कर दिया। क्यों? क्योंकि अहले अरब के बाज़ मौके पर यतीमों की पहचान के लिए उनका गरेबान चाक कर दिया जाता था, ताकि सब लोग जान लें कि ये यतीम है, और फिर कोई उस पर जुल्म और ज्यादती न करे। यतीमों की माएं जब अपने बच्चों को घर से बाहर भेजती थी, अरबों में उस वक्त एक रवाज था, किसी काम से निकलना पड़ता था, और फिर वो माएं उनके उनके अफराद, उनके सरपरस्त उनका गरेबान चाक करके बाहर भेज देते थे। और अगर कोई ऐसा बच्चा, ऐसा जवान नजर आता था उनके घरों में, उनकी गलियों में, कहीं पे भी अरबों में, तो वो इस हालत में देखकर समझ जाते थे कि ये यतीम है। और फिर यतीम की ये हालत बनाई इसलिए जाती थी ताकि कोई उस पर जुल्म ना कर दे, उसको पता चल जाए ये यतीम बच्चा है। सो इमाम अलैहिस्सलाम ने भी अपने यतीम भतीजे के साथ यही किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस कमसिन मुजाहिद की कमर के साथ तलवार लटकाई, और फिर उन्हें अपने हाथों पर उठाकर घोड़े की जीन पर सवार किया। इतने कमसिन थे कि खुद घोड़े पर बैठ नहीं सकते थे जनाब कासिम, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अपने हाथों पर उठाया और हाथों से उठाकर घोड़े की जीन पर सवार किया। मेरे अजीज दोस्त, कासिम एक हाशमी बच्चा था, और वो पहली मर्तबा मैदान जंग में जा रहा था, और वो भी ऐसे हालात में जब दुश्मन हजारों की तादाद में और नहर फुरात के ठंडे और मीठे पानी से ताज़ा दम सैराब था। जबकि जनाब कासिम जब मैदान में आए तो तने तनहा भी थे, और 3 दिनों के प्यासे भी। एक बहादुर जंगजू की तरह कासिम रिज पढ़ते हुए दुश्मन की सफों के ऐन सामने जा खड़े हुए। दुश्मन का एक सिपाही जिसका नाम हमीद इब्ने मुस्लिम है, देखते ही पुकार उठा, अरे लोगो, इस नौखेज लड़के का चेहरा तो देखो, ये तो चांद का टुकड़ा मालूम होता है। सकत नहीं होती इन हालात के ऊपर कोई तबसरा तजिया करने की। हमीद इब्ने मुस्लिम जो कि दुश्मन के काफिले में लश्कर यजीद में आया था शामिल होकर, और इसका मकसद ये था कि ये वहाँ के वाक़यात को नोट करेगा, लिखेगा और इसको आगे पहुंचाएगा। गोया कि एक लिहाज से कह लें कि इसका किरदार सरजमीन करबला में एक सहाफ़ी का किरदार था। इस उन्वान से इसने बहुत ज़्यादा रवायात नकल भी की हैं। वो खुद बयान करता है कि जब ये नौजवान आया तो देखते ही मैं खुद पुकार उठा कि लोगों, इस नौजवान लड़के का चेहरा तो देखो, तो चांद का टुकड़ा मालूम होता है, इस कदर खूबसूरत है ये नौजवान बच्चा। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुश्मन इंसानियत से बिल्कुल आरी था। जब जनाब कासिम ने रिज बुलंद किया तो दुश्मन की फौजें हर तरफ से उन पर टूट पड़ी। अच्छा, रिज उस जमाने में बेसिकली अरबी पोएट्री होती थी, जो कि वार पोएट्री थी। उसमें अपनी शुजाअत के लिए शेर व शायरी करते हुए कोई भी मर्द मुजाहिद जंगजू दुश्मन पर टूट पड़ता था, और वो बताता था कि मैं किस अंदाज में जंग करने आ रहा हूँ और किस नजरिए पे जंग करने आ रहा हूँ, तो उसको रिज कहा जाता था। जनाब कासिम ने भी क्या खूबसूरत रिज पढ़ा। वो रिज पढ़ते हुए जब वो दुश्मन के सामने आए तो दुश्मन की फौजें हर तरफ से उन पर टूट पड़ी। जनाब कासिम ने हाशमी शुजाअत देखते दिखाते हुए नाराए तकबीर बुलंद किया, और तलवार लहराते हुए ईमान की ताकत और मकसद पर ईमान
उन्हें भरपूर ताकत देते जा रहे थे, और वो दुश्मन पर हमला आवर हो चुके थे। तो उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया और तलवार लहराते हुए टूट पड़े दुश्मनों के ऊपर। और उनके अंदर ईमान की ताकत थी, उन्हें अपने मकसद पर भी ईमान था। अगरचे वो बच्चे थे, मगर ये चीजें उसे उनको ताकत देने के लिए काफी थीं। अब वो दुश्मन पर हमलावर हो चुके थे। कासिम बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे, और अपने आप से एक बात कहे जा रहे थे कि अगरचे आज मेरे टुकड़े क्यों ना हो जाएं, मैं अपने इमाम वक्त का रास्ता रोकने वालों और उन पर पानी बंद करने वालों को जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये बच्चा सहमा हुआ नहीं था, ये डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसके अंदर जज्बात थे, बहादुरी थी। और वो अपने आप से यही कहते हुए जा रहे थे कि आज मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं, इसके बावजूद मेरे इमाम वक्त का जिसने रास्ता रोका, मेरे इमाम वक्त का जिसने पानी बंद किया, उसको जिंदा नहीं जाने दूंगा। मेरे अजीज दोस्त, हाशमी शेर की शुजाअत देखने से ताल्लुक रखती थी। वो अभी बच्चे थे, मगर उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत और जंग से सब यजीदियों को हैरान और परेशान कर दिया था। वो अपना हमला बढ़ाए जा रहे थे, और अब तक 35 या एक रिवायत के मुताबिक 70 यजीदियों को अपनी तलवार से वासिले जहन्नुम कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि जनाब कासिम गए और जंग ना कर सके चूंकि बच्चे थे, नहीं, हाशमी बच्चे थे, और हाशमियों की शुजाअत देखने से ताल्लुक रखती होती थी। इसलिए यजीदी भी हैरान हो गए थे जब उन्होंने जनाब कासिम की बहादुरी, शुजाअत और जंग को देखा था। जनाब कासिम ने इस अंदाज से हमले किए कि एक रिवायत में मिलता है कि 35 यजीदी फौजियों को वासिले जहन्नम किया, जबकि एक और रिवायत के मुताबिक 70 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। यतीम हसन की जंग अभी जारी थी कि इसी दौरान एक जालिम ने सर पर इस जोर से तलवार मारी कि उनका सर फट गया, और वो घोड़े पर संभल ना सके और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। प्यास, दर्द, गर्मी, माँ की याद, जन्नत और बहुत कुछ ऐसा था जो इस लम्हे उन्हें एकदम याद आ गया। मगर जब होंठों से कुछ कहना चाहा, तो खैमों की तरफ मुंह करके बस एक ही जुमला कहा, या अम्मा, यानी ए चचा जान मेरी मदद को आओ। जनाब कासिम जब घोड़े से उतरे, एक एक जब जख्मी हालत में एक बच्चा जमीन पे आया हो, और जख्म भी ऐसा कि सर फट गया हो तलवार के जख्म से, क्या कुछ सोचा होगा। प्यास भी याद आई होगी, प्यासे थे, दर्द भी, गर्मी भी थी, फिर माँ, वही माँ जिसने बड़े नाज से पाला था, वो याद आई होगी, जन्नत नजर आई होगी, रसूल खुदा सामने आए होंगे। बहुत कुछ ऐसा था जो उस मंजर में जनाब कासिम देख रहे थे। मगर जब होंठ खोले, कुछ कहना चाहा, तो सिर्फ एक ही जुमला कहा कि ए चचा जान मेरी मदद को आओ। कासिम की पुकार सुनकर शहीदों के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक गजबनाक शेर की तरह लपके और दुश्मन पर हमला कर दिया। मैं अर्ज कर चुका कि ऐसे चचा के क्या जज्बात होंगे जिसका इस तरह का भतीजा अपने चचा की नुसरत के लिए मैदान में गया हुआ हो, और अब वही भतीजा बुला रहा हो, चचा जान मेरी मदद को आओ। तो कैसे लपके होंगे फरजंदे जहरा कासिम की मदद के लिए, एक गजबनाक शेर की मानिद। रिवायत के कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जैसे बाज अपने शिकार की तरफ पलक झपकने में पलट पड़ता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वैसे ही लश्कर यजीद पर टूट पड़े और उन पर हमला कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम के कातिल पर, जो अभी तक उनके पास खड़ा था, इस जोर से तलवार चलाई कि उसका बाजू कट कर जमीन पर जा गिरा। वो जिस लईन ने तलवार मारी थी इमाम जनाब कासिम के सर पर, वो अभी पास ही खड़ा था। तो जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, तो आपने तलवार से उसका बाजू काट दिया। उसने चीखते चिल्लाते यजीदी सिपाहियों को अपनी मदद के लिए बुलाया, और फिर एक जंग कासिम के जख्मी जिस्म के पास छिड़ गई। अब जब उसने मदद के लिए बुलाया, लश्कर टूट पड़ा उसकी मदद के लिए। सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा थे, और जख्मी बदन था जनाब कासिम का जो खाके करबला पर था। मगर यजीदी फौज ने उधर से हमला कर दिया, और एक जंग थी जो जनाब कासिम के जख्मी जिस्म के पास छिड़ गई। इसी सोच में कि मेरा चचा अकेला है और फौज यजीद के सिपाही ज्यादा हैं, और मैं इस कदर जख्मी हूं कि सर नहीं उठा सकता, जनाब कासिम की रूह परवाज कर गई। इसी ख्याल में थे, मेरे चचा की मदद नहीं कर सकता हूँ, अकेले हैं और लश्कर यजीद टूट पड़ा है और सिपाही उनके बहुत ज्यादा हैं। यही कुछ सोचते हुए जनाब कासिम की रूह उनके जिस्म से परवाज कर गई।
چونکہ یہ چیپٹر کربلائی کی زبانی ہم سن رہے ہیں تو اس کا خطاب، اس کی باتیں میرے مجھ سے اور ہم سب سے ہیں کہ میرے حسینی دوست، میں سوچتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سپاہ سے خود کو اور جناب قاسم علیہ السلام کے زخمی بدن کو کیسے بچایا ہوگا، اور پھر وہ زخمی، پیاسے اور تھکے ہوئے امام نے اپنے بھتیجے کا لہو لہان لاشا خیام تک کیسے اٹھا کر لایا ہوگا۔ اے میرے عزادار دوست، میرا عقیدہ ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کربلا کے شہیدوں کے ہمراہ جنت میں سکونت پذیر ہوں گے۔ بے شک انہوں نے مارکہ حق و باطل میں حق کی صفوں میں خوب جم کر جہاد کیا اور بلند مرتبہ پایا۔ میرے دوست، یاد رکھنا، حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ ہمیشہ سے مقابلے میں رہے ہیں۔ جس زمانے میں تم جی رہے ہو اس میں بھی حق و باطل کے مارکے روز سجتے ہوں گے، البتہ تمہارے زمانے کے حساب سے۔ میں قاسم ابن حسن کی روداد سنا کر تمہیں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچپن کی وجہ سے چیزوں سے بے خبر اور بے پرواہ مت رہنا، بلکہ ابھی سے حق و باطل اور صحیح اور غلط کی پہچان سیکھو۔ جناب قاسم بظاہر بچے تھے، کم سن تھے، مگر حق سے بے خبر نہیں تھے، سچ سے بے خبر نہیں تھے، باطل سے بے خبر نہیں تھے۔ اس لیے جب ان کی روداد ہم پڑھتے ہیں اور ان کا واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں ایک بات خاص طور پر سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن کی وجہ سے کسی چیز سے بے خبر نہ رکھیں، اور خاص طور پر حق و باطل سے بے خبر نہ رکھیں، بلکہ ان کے ذہن کے مطابق ان کے سامنے حق کو بھی روشن کریں، باطل کو بھی روشن کریں۔ ان کو بے پرواہ زندگی نہیں ہونی چاہیے، ان میں حق و باطل میں بھی تمیز ہونی چاہیے اور صحیح و باطل کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اور دیکھو، عہد کرو کہ اپنے آنے والی زندگی میں کبھی بھی حق سے دور نہیں رہو گے اور نہ ہی باطل سے ڈرو گے، بلکہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تم ہمیشہ اس کے مقابل ہو جانا اور پھر اس کا خوف یوں دل سے نکال دینا کہ تمہیں اپنی جان، مال، اولاد اور رشتہ دار، حتیٰ کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ رہے، اور تمہیں بھی اپنی موت شہد سے زیادہ شیریں لگنے لگے۔ یہ داستان کربلا کی، یہ واقعات کربلا کے، یہ حقائق واقع کربلا کے اس لیے نہیں کہ ان کو صرف پڑھا جائے یا صرف رویا جائے۔ مقصد رونا نہیں ہے، بلکہ اس رونے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہی ہوتا ہے روح کربلا کو سمجھا سیکھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ جناب قاسم نے بتایا باطل سے کبھی نہ ڈرنا، باطل سے ٹکر کھاتے ہوئے کبھی نتیجے کی پرواہ نہ کرنا، اور پھر یہ بتایا تمہارے مقابل میں کتنا بڑا اور طاقتور دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور تم کتنے کمزور اور ناتواں ہی کیوں نہ ہو، جناب قاسم کی طرح بچے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے مقابلے میں آ جانا، ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، بے خوف ہو جانا، اور پھر اپنا سب کچھ اس مقابلے میں صرف کر دینا۔ چونکہ کربلا والوں کا اور جناب قاسم ابن حسن کا اپنی زندگی دے کر تمہیں یہی سبق ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اس رستے میں آنے والی موت تمہیں بھی شاید سے زیادہ شیریں لگے گی، وہ موت تمہیں بھی دنیا کے امتحانوں سے چھٹکارا اور ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت محسوس ہوگی۔ یاد رکھنا کہ اپنے امام کا حکم مان کر تم بھی بے خوف ہو سکتے ہو، اور تم بھی اپنے زمانے کے ہیرو بن سکتے ہو۔ یقین جانیے یہ کربلا کے ہیرو جن کو ہم پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت انہوں نے اپنے امام کا حکم مانا اور بے خوف ہو کر یوں لڑے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ انسپائرنگ پرسنالٹیز بن گئے اور ہیرو بن گئے۔ یہ میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی بن سکتے ہیں۔ دو تین شرطیں ہیں جو جناب قاسم نے بتائیں: حق کی پہچان ہونی چاہیے، دشمن سے بے خوف ہو کر امام وقت کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ یقیناً ایسی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آج کے اس چیپٹر سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور امام وقت کی معرفت بچپنے میں ہی موت کا خوف دور کر سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بچپن میں دینا ہوں گی، بڑے ہو کر نہیں۔ اور اگر یہ بچپن میں دے دیں تو بچپن میں ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں چیزیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کی محبت، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ کے اوپر۔ اور ہم دیکھیے، وسیلہ ہے امام حسین علیہ السلام خدا تک پہنچنے کا، کربلا والے وسیلہ ہیں خدا کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا۔ ہم اس وسیلے تک ضرور پہنچتے ہیں، مگر اس وسیلے نے جہاں پہنچانا تھا وہاں جا کر توجہ کچھ کمزور ہو جاتی ہے۔
وہاں جا کر اگلی منزل کی طرف بڑھنے کی رفتار کم پڑ جاتی ہے۔ منزل تو اللہ ہے، منزل تو پروردگار ہے۔ سو اللہ کی محبت بھی ہم نے ہی دل میں اتارنی ہے، چونکہ ہم کربلا والوں کے وارث ہیں۔ سو امام وقت کی معرفت، اور پھر اللہ کی محبت، ذات پروردگار کی محبت، جو انسان کو اس قدر بے چین کرتی ہے کہ انسان اپنے بستر پر بھی آرام محسوس آپ کو پیش کرتا ہوتا ہے۔ وہ اس قدر انسان کو لطف دیتی ہے کہ وہ اپنے روزی روز کماتے ہوئے بھی خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، تیرے حکم کے مطابق اپنی بیوی بچے کنبے قبیلے اور خاندان کا رزق کما رہا ہوں، چونکہ حکم تیرا ہے۔ وہ رزق کماتے ہوئے بھی، وہ آفس میں ڈیوٹی کرتے ہوئے بھی، وہ روڈ پہ مزدوری کرتے ہوئے بھی عبادت پروردگار کمانے لگ پڑتا ہے، چونکہ اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں۔ اپنے ہر کام کو اپنے خدا سے شیئر بھی کرتا ہے، اس کی اجازت سے کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہ محبت اور معرفت بچپن سے ہی جب ہوتی ہے، اور امام وقت کی معرفت بھی ساتھ ہو، تو انسان موت سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ وہ تو ہر وقت خدا کے حضور ہوتا ہے۔ موت تو در حقیقت خدا کے حضور پہنچنے کا انعام ہے۔ جو ہمیشہ ہی خدا کے حضور میں رہتا ہو، اس کو موت کا کیسا خوف؟ وہ بے خوف ہو جاتا ہے جناب قاسم کی طرح موت سے۔ سو جناب قاسم اگرچہ ابھی 13 سال کے تھے، مگر ان دو اوصاف کی وجہ سے موت کو شہد کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ شیریں سمجھتے تھے۔ اللہ کی محبت تھی، امام وقت کی معرفت تھی، اور میں اور آپ انشاءاللہ اپنے امام وقت کے ساتھ ایسے ہو کر ہم بھی ویسے ہی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آج کے اس چیپٹر سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بچپنے میں بھی صحیح اور غلط سے بے پرواہ نہ رکھیں، اگنور نہ کیے۔ جب بھی بچہ ہے، بڑا ہوگا سیکھ لے گا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ، بچے جن پہ روزے واجب ہوتے ہیں یا بچیاں جن پہ روزے واجب ہوتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے، روزے رکھتے رہیں گے۔ اور ان کو بچوں کو جب کوئی چیز بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اوور برڈنڈ ہو جائیں گے، بڑا عرصہ پڑا ہے، ایک لمبی طویل عمر پڑی ہے، خود پڑھتے پڑھیں گے، سیکھیں گے، جان لیں گے یہ ساری باتیں۔ ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب قاسم نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنے بچپنے میں ہی اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے رکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ صحیح اور غلط سے بے پرواہ نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے سامنے بھی سوال کرے کہ فلاں کام اگر غلط ہے تو اتنے سارے لوگ غلط پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فلاں کام اگر صحیح ہے تو میں اس کو انجام کیوں نہیں؟ صحیح اور غلط کی پہچان بچپنے میں ہی ہے۔ صحیح سے محبت اور باطل سے نفرت بچپنے میں ہی ہم نے ان کو دینی ہے۔ سو یہ ایک جو پیغام جو جناب قاسم کی شہادت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمیں اپنے بچوں کو ان کے بچپنے میں بھی صحیح اور غلط سے بے پرواہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کم عمری میں ہی انہیں حق کو باطل کی پہچان کرانی چاہیے، حق پر چلنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں جناب قاسم کی اس سیرت کو اپنی بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا عزاداران حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے شمار فرمائے۔ کربلا کی ترویج اور اشاعت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو، اور انشاءاللہ تعالی کردار حسینی اور کربلائی، حقیقی کربلائی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔